صدر محترم اور حاضرین کرام، آج مجھے جس عظیم شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال۔ جناب والا علامہ محمد اقبال بلا شبہ ہماری دعاؤں کا جواب تھے، بزم ہستی کا انتخاب تھے۔ آپ عظیم مرد مومن تھے اور قدرت ان جیسے عظیم انسانوں کو تاریخ ساز کارناموں کے لیے تخلیق کرتی ہے۔ برصغیر میں چاروں طرف غلامی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، فرزندان اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے عالم میں علامہ اقبال کی آواز آزادی کا ترانہ بن کر گونجی، آپ کا پیغام قدرت کا انعام بن کر گونجا۔ اسی احساس سے آپ فرماتے ہیں، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند۔ جناب صدر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق تھے، حکیم الامت تھے۔ آپ مرد مومن تھے اور چاہتے تھے کہ برصغیر کا ہر مسلمان ایمان کی تفسیر بن جائے۔ آپ نے مردہ دلوں کو حیات نو کا نغمہ سنایا، گرتے ہوں کو اٹھایا، غلامی میں بھٹکنے والوں کو صبح آزادی کا جلوہ دکھایا۔ اس مقصد کی خاطر آپ نے ایمان و یقین کے چراغ روشن کیے اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے بالوں پر روح الامی پیدا۔ معزز سامعین، علامہ محمد اقبال محسن اسلام تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو ماضی کے نغمے سنائے، اپنے عظیم الاسلاف کی شان دکھائی۔ آپ کی پوری شاعری ہمارے روشن ماضی کے جلووں سے آباد ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ آج کے مسلمان اپنے عظیم بزرگوں کے کارناموں پر ایک نظر ڈالیں تاکہ انہیں آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ جناب صدر اقبال نے مشرق کو دیکھا، تعلیم کے لیے یورپ کی درسگاہوں میں گئے، وہاں کی تہذیب و تمدن کی چاق و چوبند دیکھی۔ انہیں احساس ہوا کہ یورپ کی چمک دمک عارضی ہے، جبکہ اسلام کا تہذیبی جمال حقیقت میں لازوال ہے۔ آپ کی نظروں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نور بسا ہوا تھا، اس لیے یورپ کی تہذیب آپ کو متاثر کرنے میں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ بڑے فخر سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اظہار فرماتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف۔ جناب والا علامہ اقبال بڑوں کے شاعر بھی تھے اور بچوں کے بھی۔ آپ کا پیغام مسلمانوں کے لیے بھی تھا اور عالم انسانیت کے لیے بھی۔ آپ کو ملت کے نوجوانوں کو شاہین کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ شاہین جو ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ اس لیے آپ مسلمان نوجوانوں کو شاہین بننے کا پیغام دیتے ہوئے شاہین کے حوالے سے کہتے ہیں، پلٹنا جپٹنا جپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیگوں آسماں بے کرانہ۔ صدر محترم اقبال کی آواز دلوں میں اتر گئی اور فرزندان اسلام شاہین اسلام بن گئے۔ اقبال ماضی، حال اور مستقبل کے شاعر تھے۔ سب سے بڑھ کر آپ کی خواہش تھی کہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قوت ہے جو بندوں کی خدائی کے آداب بخشتی ہے، غلاموں کو آقائی سکھاتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، زمانہ ہی اس کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ لوح و قلم بھی اس کے بن جاتے ہیں۔ میں اپنی گزارشات کا اختتام اقبال کے اس پیغام پر کرنا چاہتا ہوں، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھو گئی ہے چار سو میں، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح آگاہی، ایمان شاید ملے اللہ میں۔ والسلام۔